السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات عالی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید الاولیاء، امام آخر الزمان، مبین کلام اللہ، حضرت میاں سید محمد مہدی موعود، خاتم ولایت محمدیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے آج پھر ایک بار ہم تمام کو اس مسجد میں بیٹھنے اور کچھ قال اللہ قال رسول سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اسی کو اچھی باتیں سننے کا شوق بھی عطا فرماتا ہے. آج کا یہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماہ جمادی الاول کے اختتامی مرحلے میں ہیں. اختتام سے مراد یعنی 15 تاریخ گزر جانے کے بعد جلسوں کا انعقاد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پہلی سے لے کر 14 تک جلد سے ہی جلسے کرتے ہیں، اور ان جلسوں کا کرنا ان کا مقصد، ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مہدی کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کرے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے، انسان اپنی جستجو کے حساب سے کام کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم اپنے مقصد اور مراد سے جو کام انجام دینے لگواتا ہے وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. تو آج میں نے، چاہے وہ حیدرآباد ہو جائے یا کرناٹکا ہو جائے یا مہاراشٹر ہو جائے یا پھر گجرات ہو جائے، آج کے اس جمادی الاول کے سیزن میں جو جلسے ہوئے ہیں، میری نظر میں یہ پہلا جلسہ ہوگا جو معصوم بچوں نے، جن کو نونہالوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بارگاہ مہدی میں اپنی جانب سے ایک نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان معصوم بچوں میں اتنی چھوٹی عمر ہی سے یہ جستجو اور یہ لگن ہے کہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور قابل مبارکباد ہے ہمارے محترم حضرت فقیر اسماعیل بھائی تائی اہل بروڈا اور معلم راہل بوہرا، ان دونوں نے مل کر جس حساب سے ان بچوں کو تیار کیا ہے مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے، اور میں اللہ سے یہ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان بچوں کی حوصلہ ایسے بلند فرما کہ یہ آنے والے وقت کے روپال کے چراغ ثابت ہو جائیں، کیونکہ روپال خود ایک ایسا روشن
गांव है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक काबिलियत रखने वाला इंसान है, और फिर इन इंसानों में फिर ये बच्चे पीछे भी आ रहे हैं, तो पता ये चलता है कि रूपाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे इंशाअल्लाह रूपाल में और भी जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जो है कारनामे अंजाम देने लगाएगा, क्योंकि इन बच्चों की पेशकश मुझे बेहद मसरूर कर गई है। और इन बच्चों के लिए मैं ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम अपने फजल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से पंजतने पाक, अहले बैत अत्हार और इमामुना महदी माऊद खातम विलायत मोहम्मदिया के सदक़ा जुफैल से इन मासूम बच्चों को राह हिदायत पर गामजन फरमा और इनके लिए रास्ते फराहम फरमा। मौला, ये तेरे दीन, तेरे महबूब के दीन के लिए और उस दीन को सीखने के लिए जिस बेचैनी से आगे आ रहे हैं, इनको हिम्मत अफजाई फरमा, इनके उस्तादों को उसका अजर अजीम अता फरमा, और तमाम गांव वालों को इस बात का भी एहसास और जुस्तजू हो जाए कि और भी जो बच्चे हैं वो इन मुअल्लिमों के पास आएँ और इनसे दीन सीखने की कोशिश करें। क्योंकि तारीख गवाह है, रूपाल एक ऐसा गांव है जहां पर सीजन के हिसाब से लोग आते हैं और जाते हैं। हर मौके पर अल्लाह एक को लाता है, उसे खिदमत दिलवाता है और फिर लेकर चला जाता है। बात तहसीन साहब से शुरू हुई तो फिर आकर अमीर मियाँ साहब पर रुकी। फिर अमीर मियाँ ने अपने अमीरी रंग से ऐसा रूपाल को गनी कर दिया। 17 साल की वो बेहतरीन खिदमत आज भी वो जो नौजवान जो सदे शऊर को पहुँचे हुए हैं, वो इस बात का इजहार किए बगैर रह नहीं सकते कि अमीर मियाँ साहब ने आज हमको जिस अंदाज और तरीके से तैयार किया है वो एक अपनी मिसाल है। अब फिर अमीर मियाँ साहब के बाद एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत हमारे पास आ गई जिसको उर्फ़ आम में उर्फियत के साथ उस्ताद के नाम से याद किया जाता है। और वाकई उस्ताद है, क्योंकि जिस अंदाज से उनका अप्रोच है, उनका जो तरीक़ाकार है, बड़े बेबाक इंसान हैं, हक़ परस्त हैं, हक़ गो हैं, हक़ बोलने के लिए किसी के सामने पीछे हटते न दबते। ये बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में भी अल्लाह उनको सेहत और हयात दे, उनकी अहलिया को सेहत और हयात दे। इस उम्र में भी उनकी ये जुस्तजू है कि वो सारे गांव में बड़ी लड़कियों के लिए अपनी साइकिल पर उनके घर जाकर पढ़ाते हैं। मैं ऐसा पहला मौलवी साहब देखा हूँ जो ऐसी जुस्तजू से बच्चों के पीछे लगा हुआ। तो ऐसे हक़ परस्तों की, ऐसे बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिए। हर वक्त इनको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि साल के 12 महीने इनको फूल पीना तो कम है। सिर्फ महफिल के हिसाब से नहीं, मौके के हिसाब से नहीं, बल्कि ऐसे कामों से ऐसी उम्र में आने के बाद भी उनके अंदर ये जुस्तजू और लगन है कि नौजवान बच्चों को आप जो है ना एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, एक हौसला दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बार बार फूल पिलाने की ज़रूरत है, इनकी गुलगोशी करने की ज़रूरत है और इनकी कदर मंजिलत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम मुसलमान तभी हैं जब तक कि हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से अपने दूसरे भाई को तकलीफ ना पहुँचे। अगर किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुँच जाती है, तो फिर वो मुसलमानियत का शेवा है। आज हम आवाज़ निकाल निकाल कर कहते हैं कि भाइयों हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल की उम्मत है। तो फिर अल्लाह के रसूल की उम्मत बोलने वाले अपने मामलात में कई को तुम यहूदी और ईसाई हो जाते हो। अपने वास्ते भी वही सोचो जो अपने भाई के लिए सोचना है। तो आज हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम हक़ बजानी हो जाएं, अच्छाई की तलाश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम टोपी पहनकर ही बैठें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुर्ता पैजामा ही पहने। दिल को खुदा की तरफ राग़िब करें, दिल में इश्क़ मोहम्मद ही पैदा करें, फिर उल्फत महदी खुद ब खुद हो जाए। बेशक लिबास से मामूना के आने का मकसद, और आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि बंदे का आना सिर्फ और सिर्फ खुदा की दीद करवाने के लिए है, खुदा की राह बतलाने के लिए है। लिबास और मुख्तार पर कोई बंदे का ताल्लुक नहीं। तो मालूम ये हुआ कपड़ों से और हमारी गुफ्तगू से
ہم کتنی بھی بڑی اچھی تقریر کر لیں، اگر وہ تقریر ہمارے خود کے اندر خدا کا خوف اگر نہیں رکھتی، اپنے اعمال کے محاسبے کی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر وہ ہمارا بولنا بیکار ہے۔ ہم گھنٹوں بولو یا دن بولو، وہ ہمارا سارا بولنا بیکار ہے۔ تو برادران محترم، آج کا یہ موقع خاص طور سے معصوم بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ میں تو صرف ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ آج میں بولوں گا، آج میں ان معصوم بچوں کے لیے مہمان بن کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے اور آگے میں روپال کا ہوں، روپال میرا ہے۔ آج کی اس محفل میں مہمان کی حیثیت میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے کوئی لیڈر نے نہیں بلایا، کوئی انجینئر نے نہیں بلایا، مجھے وہ لوگ بلائے ہیں جس کو اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ معصوم بچوں کو اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ان معصوم بچوں کے اس جلسے میں مجھے مہمان بنا کر بلایا گیا، اور میں اس مہمانی کو قبول کرتا ہوں، اس مہمانی کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ایسے اچھی محفل میں میرے آنے کا موقع ہو۔ تمام محفلیں ایک طرف، یہ معصوم بچوں کی محفل ایک طرف، کیونکہ معصوم بچوں کے ساتھ اللہ کی وہ مخلوق فرشتے ملائکہ ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تو بہت شرارتی ہو جاتے ہیں، شیاطین بھی قریب رہتے ہیں اور جنات بھی قریب رہتے ہیں، مگر یہ مخلوق جو ہے چھوٹی عمر کی اتنی محفوظ ہے کہ وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے پاس اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ معصوم بچے یہ کچی ڈالیاں ہیں، ہم ان کو جیسا موڑیں گے وہ ویسے ہو جائیں گے۔ تو وقت کا تقاضا ہے، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، دن بدن کیفیت بدلتی جا رہی ہے، اچھوں کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ یہ بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، قیامت کو سمجھنا ہے۔ قیامت آئے گی، ایک ڈنکا بجا کے اپنا کام کر چلی جائے گی، مگر قیامت سے ہی ہم گزر رہے ہیں۔ یہ جو حالات کی پیچیدگی ہے، یہ جو بے چینی ہمارے اندر آ گئی ہے، چاہے وہ اعمال کے حساب سے لے لو یا اعتقاد کے حساب سے لے لو، ہر طریقے سے آج ہم پریشان ہیں، بے چین اور بے قرار ہیں۔ تو ان بے چینیوں کو دور کرنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے، قربان جاؤں اس امام وقت پر جس نے اہل بیت تھار کے سلسلے کی ڈوری کو اس مضبوطی سے سارے عالم پر قائم کر دیا، جس کو اپنا استاد مانتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اہل سنت والجماعت امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ہستی مقدس امام علی مقام، امام الاعظم، امام الفقہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مدرسے میں شریک ہو کر آپ سے نیاز حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بہترین نسخہ سارے مسلمانوں کو عنایت فرما دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے وقت امام اس راز کو فاش کرے اور اس حقیقت کو آشکار کرے، پوچھا گیا کہ تم جاننا کیا چاہتے ہو، تو سوال کرنے والے سوالیوں نے کہا کہ اے امام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر بیان کر دینا۔ تو عام مسلمان، عام خطیب، عام مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری حیثیت کو، ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو رسی اور تفرقے میں ڈال دیا گیا۔ قربان جاؤ اس امام جعفر الصادق علیہ السلام کے، جو آپ نے اس پردے کو اٹھا کر اس روشن ستارے کو بتا دیا، اس حقیقت کے مینارے کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا اہل بیت میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ہی نہیں، موسیٰ الکاظم ہی نہیں، بلکہ ایک ترتیب چل رہی ہے اور آ کر امام مہدی آخر زمان پر رک رہی ہے۔ آمین۔
تو ایسے اماموں سے اور ایسے امام سے ہماری نسبت ہے. تب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ہماری اس بڑے معیاری مہدی سے ہمارا تعلق اور آج ہماری کیفیت بے چین اور بے قرار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل سے دور ہو چکے ہیں. اسی لیے حضرت مہدی موعود نے فرمایا کہ با عمل مقبول بے عمل مردود. جو عمل کرے گا وہ مقبول اور کامیاب ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ مردود قرار دیا جائے گا. برادران محترم، وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے ان بچوں کے لیے صرف دعا گو ہوں اور ان استادوں کے لیے دعا گو ہوں. آج کا یہ موقع بڑا ہی بہترین ثابت ہوا. یہ سکون، یہ رونق، یہ نورانیت اچھے اچھے جلسوں میں نہیں ملتی. آج ان معصوم بچوں کے جلسوں میں ایک کیفیت ہے، ایک سچائی دکھ رہی ہے. ورنہ تو جلسے کئی سجتے ہیں، جلسے سجتے ہیں، ڈیکوریشن ہو جاتا ہے، مگر ہمارے دل مرجھائے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں گندگیاں رہتی ہیں. اس واسطے وہ جلسوں میں مزہ نہیں آتا. یہ معصوم بچوں کے دل روشن، ان کے ذہن روشن، ان کی کیفیت روشن، ان کے دل صاف اور شفاف ہوتے ہیں. بس اسی شفافیت کا اثر ہے کہ آج کی محفل بڑی کامیاب اور کامران. بہرحال آپ تمام سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مسجد کو آباد کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کیونکہ جب تک کہ آپ نماز کو قائم نہیں کریں گے دین کی کوئی عمارت ہماری کھڑ نہیں سکتی. نماز کو آئیں گے تو کچھ دیر بیٹھنے کا شوق ہوگا، کچھ دن تک خاموش بیٹھیں گے. اس کے بعد دل مجبور کرے گا کہ اے بندہ خدا، تو نے تو مجھے خانہ خدا میں لا لیا ہے، اب اس خانہ خدا کی کیفیت کو بھی آشکار کر. یعنی ان سانسوں کو خراڑ دینے کے لیے کچھ اللہ کی یاد بھی کر لے. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہمارے دین کی عمارت انشاءاللہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. شرط یہ ہے کہ ہم کو وقت نکالنا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنے ٹائم کو دین کی طرف لانا ہے، اپنے وقت کو دین میں لگانا ہے. اس وقت تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے. اللہ کو اگر شارٹ کٹ میں جانا چاہے، اللہ کو اگر شارٹ کٹ میں سمجھانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود ایک بہترین نسخہ. دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے. تو درود کی سپورٹ میں جب آپ کی دعا پہنچے گی تو عرش اعلیٰ پر دعا کو قبولیت میسر ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو آگے اور پیچھے درود کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں بھیجیں. درود سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. اس واسطے رد نہیں کرتا، وہ دعائیں کچھ بھی ہوں گی، خدا یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا درود آگے اور پیچھے ہے، اس واسطے اس درود کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت پاک اور اہل بیت اطہار اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے صدقہ طفیل سے سب سے پہلے روپال کے اس قبرستان میں جتنے سارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. آمین. پھر روپال کے گاؤں میں جتنے زندے ہیں جو صبح سے شام تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان تمام کو راہ ہدایت میسر فرما. آمین. اور ان معصوم بچوں کو روپال کا اچھا مستقبل بنا. آمین. مولا جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، اس پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. کہ بولنا بہت آتا ہے ہم کو، عمل کرنا نہیں آتا، تو خدارا ہم کو عمل کی طرف راغب کرنا تاکہ ہمارے اعمال ہی ہم کو مقبولیت کی طرف، قبولیت کی طرف لے جانے والے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جی